اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ مومنین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کرام، ہماری گفتگو جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں ہو رہی تھی۔ آج ہم اپنی گفتگو یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اپنی عبادات اور دعاؤں میں مومنین کو مقدم رکھتی تھیں، یعنی پہلے مومنین کے لیے دعائیں مانگتی تھیں، اس کے بعد اپنے لیے دعا مانگتی تھیں۔ جس طرح روایت میں ملتا ہے کہ روایت امام حسن علیہ السلام سے یہ روایت منقول ہے۔ مولا حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے مادر گرامی کو دیکھا کہ رات کے دوسرے پہر میں رکوع اور سجود میں مصروف تھیں، ساری رات اللہ کی عبادت میں رہیں۔ مولا حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی میں نے اپنی مادر گرامی سے سنا ہے تو وہ مومنین کے لیے دعائیں مانگ رہی تھیں۔ جب صبح طلوع ہوا تو میں نے اپنی مادر گرامی سے پوچھا، اے مادر گرامی، آپ نے تمام مومنین کے لیے دعائیں مانگی ہیں، آپ نے اپنے لیے دعا کیوں نہیں مانگی؟ تو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، میرا بیٹا، پہلے ہمسائے بعد میں گھر والے، یعنی جب بھی دعائیں مانگیں تو جناب سیدہ کی سیرت ہے، بلکہ تمام ائمہ کی بھی یہی سیرت رہی ہے کہ وہ پہلے دوسروں کے لیے دعائیں مانگتے تھے، بعد میں اپنے لیے دعا مانگا کرتے تھے۔ اور ہمیں بھی یہی چاہیے کہ ہم پہلے جب بھی دعا مانگیں تو پہلے دوسروں کو اپنی دعا میں شامل حال رکھیں، پھر آخر میں اپنے لیے دعا مانگیں۔ اسی وجہ سے نماز تہجد میں آخری جو ایک رکعت نماز شفعہ ہے، اس میں بھی یہی تاکید کی گئی ہے کہ آپ 70 مومنین کے لیے یا 40 مومنین کے لیے دعا مانگیں، اس کے بعد اپنے لیے دعا مانگیں، یعنی نام لے لے کر دعا مانگیں۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو زندہ ہیں ان کے لیے یا دنیا سے چلے گئے ہیں، یعنی جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں آپ ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں، جو زندہ ہیں آپ ان کے لیے بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ تو جب بھی ہم لوگوں نے دعا مانگنی ہے، جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی سیرت کے اوپر عمل کرتے ہوئے پہلے دوسرے لوگوں کے لیے دعا مانگنی ہے، اس کے بعد ہم نے اپنے لیے دعا مانگنی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔